اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 125 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے قرآن کے آلموسٹ 8 سپارے مکمل ہو چکے ہیں اور 9واں سپارہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں کہ صرف اس کو رٹا لگایا اور پڑھ لیا، یہ وہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارے کئی صحابہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا اور کئی مشقتیں برداشت کیں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم اس کو بآسانی موبائلوں میں سرچ کر کے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے رٹے والی بات کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے منع فرمایا اور کن کن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قرآن کے لفظ بلفظ پڑھنے سے ہمیں نیکیاں تو مل رہی ہیں۔ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ تو الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، تو ہم اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، ہم اس بات کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 135 سے لے کر 144 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، جب ہم دور کر دیتے ہیں وہ عذاب، وہ تکلیف کچھ مقررہ مدت کے لیے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اس مدت تک جس تک وہ پہنچ جائے تو وہ پھر وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے اور پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بس بب اس کے وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور وہ اس سے بالکل غافل ہی رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر۔ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے مشرقوں کا اور مغربوں کا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اس میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا وعدہ، ایک اچھا وعدہ جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ بِمَا صَبَرُوا، باوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ وہ کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، اور جو انہوں نے بلند مکان بنائے تھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کے لیے اعتکاف کیے ہوئے تھے، ان کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے ریکویسٹ کی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی رب کا ایک خوبصورت بت بنا دے جس طرح یہ بت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی جاہل قوم ہو تم۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ وقت یاد کرو جب فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نجات دی جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، جو قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها بعشر، جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن کے لیے، 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر ہم نے مزید 10 راتیں اور عطا فرمائیں۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، پھر پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر مت چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں دیکھ لوں تجھے، مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، اور لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر تم بھی عنقریب دیکھ لو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی تجلی روشنی نور ڈالا اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل پر، اور اپنے کلام کے ساتھ خاص کرتا ہوں۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ اب میں تمہیں دینے لگا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔